أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج موضوع ہے جنات کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 118 مقامات پہ جنات کا ذکر کیا ہے۔ جنات کا ہم انکاری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جن اور انس جو ہیں یہ میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیے ہیں۔ اس سے دلیل ملتی ہے قرآن پاک میں، اور جنات کی کثرت آبادی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن اور حدیث کی روح میں 70,000 قومیں ہیں اور 70,000 قبیلے ہیں، اور ہر قبیلے میں 70,000 افراد بستے ہیں۔ یہ اتنی کثرت سے آبادی ہے کہ اگر آسمان سے سوئی بھی نیچے پھینکی جائے تو نیچے نہیں آ سکتی، ان کے سروں پہ گر جائے گی۔ بڑی ان کی آبادی ہے جنات کی۔ جنات کے جو لفظی معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ وہ مخلوق ہے جو آنکھوں سے نہ نظر آنے والی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جنات۔ ابھی جنات میں 2 قسم کے جنات ہیں، ایک نیک جنات ہیں اور ایک بد شیاطین ہیں۔ نیک وہ جنات ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کی احکام کی پیروی کرتے ہیں، اور جو بد جن ہیں وہ بد شیطان ہیں، وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان میں بھی 2 ہیں، نیک جنات اور بد شیاطین۔ جو نیک جنات ہیں وہ صوم و صلات کے پابند ہیں، نمازیں ہماری طرح پڑھتے ہیں، سفر اور قیام کرتے ہیں، اور دن قیامت والے دن انہیں جواب دہ ہونا ہے۔ نیک جو جنات ہیں وہ نیکی طرف مائل ہوتے ہیں، جو بد شیطان ہیں وہ شیطانی عمل شیطان ان سے کرواتا ہے۔ جن کی میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں 3 قسمیں ہیں۔ جنات میں سے بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جو جنات ہیں وہ ہوا میں ہوتے ہیں اوپر، دوسرے جو جنات ہیں ان کی یہ قسم ہے بچھو، کیڑے مکوڑے، کتے، بلیاں، یہ سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ دوسری شکل آ گئی، تیسری یہ ہے کہ زمین پہ قیام اور سفر کرنے والی ایک ہے مخلوق جس کو بھوت بھی کہتے ہیں۔ 3 قسم کی ہیں، ایک ہوا میں ہوتی ہیں، دوسری میں نے آپ کو بتا دی ہے کیڑے مکوڑے، بچھو، کتے، بلی اور سانپ کی ہوتی ہے، تیسری وہ مخلوق ہے کہ قیام اور سفر کرتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب لیں گے۔ ان میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں سارے معاملات ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارے دنیاوی ہیں، تو ان سے حساب کتاب بھی لیا جائے گا جو قیام اور سفر میں ہوتی ہیں۔ ان کی میں نے بتا دی 3 قسمیں جنات کی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کے لیے کچھ پتھر مانگے، مجھے چاہیے، اور ساتھ یہ کہا کہ گوبر اور ہڈی نہیں لانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راز دریافت کیا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنات آپ کے بھائی ہیں یہ ان کی خوراک ہے، اور
جس ہڈی پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جس جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ جو ہڈی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ گوشت بنا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس پہ گوشت آ جاتا ہے، یہ جنات کھاتے ہیں، جنات کی خوراک ہے۔ باقی ہے کہ گوبر جس طریقے سے، یہ کتابی مسئلہ نہیں ہے، یہ میں نے بڑی تحقیق کر کے جنات سے پوچھ کے کافی سارے میں نے یہ بڑی محنت سے چیزیں اکٹھی کی ہیں، اور جو گوبر ہے، گوبر جیسے ہماری ایک مٹھائی ہوتی ہے، کیک ہوتا ہے، یہ بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے یہ ان کے لیے مٹھائی بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ جنات کی خوراک پیدا کر دی، ہڈی اور گوبر۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ہڈی اور گوبر سے آپ استنجا نہ کریں، یہ آپ کے بھائیوں، جو بھائی آپ کے جنات، یہ ان کی خوراک ہے۔ مسلم شریف میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہر ہڈی جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ گوشت بن جاتی ہے، اور جانوروں کی مینگنے جو ہیں وہ مویشیوں کا چارہ جنات کا بن جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جنات ہیں انہوں نے مویشی بھی رکھے ہوتے ہیں، جو ہمارے جانور مینگنے کرتے ہیں وہ ان کے لیے چارہ بن جاتا ہے۔ باقی جو ہے یہ جنات جو انسانوں کے ساتھ بھی چمٹتے ہیں، یہ ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ان کا ٹھکانہ جو ہوتا ہے قبرستانوں پہ ہوتا ہے، ویران جو جگہ ہوتی ہے اس پہ ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے اور کھنڈرات میں ہوتا ہے۔ تو انجانے لوگ کسی جگہ پہ پیشاب کر دیتے ہیں، یا بچوں کا گزرگاہ ہوتی ہے، جنات کی ان کے نگاہ پڑتی ہے، تو اکثر جو شیاطین جنات ہیں یہ چمٹ جاتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے ان شیاطین جو جنات ہیں لا تعداد ان کو میں نے مسلمان کیا ہے، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے، اور کافی سارے ایسے بھی میرے پاس کیس آئے ہیں، کتابی یہ معاملے نہیں ہیں، پریکٹیکل ہیں جو میں نے کیے ہیں۔ جو جادوگر جو ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں، قابو کر کے جادو کے ذریعے لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو نقصان دیتے ہیں۔ جنات جن لوگوں پہ ہوں ان کی نشانیاں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنات جن کے اوپر ہوتے ہیں ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ ان لوگوں کو دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیکی باتیں کرتے ہیں، ان کے شولڈر پکڑے رہتے ہیں، ان کے سر میں درد ہوتا ہے، معدہ ان کا اکثر پکڑا رہتا ہے، دوائیاں کھانے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ تو میں نے بتا دی جنات کی نشانی۔ اور بازریہ جادو بھی مسلط کرتے ہیں، قدرتی طور پہ بھی آتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جادو کی نشانیاں۔ ایک عام فہم آدمی جو ہے خود اسے بغیر حساب کتاب کے اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اوپر جادو ہے۔ جادو یہ جس آدمی کے اوپر ہوتا ہے اس کی 4-5 موٹی موٹی علامات میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جس کے اوپر جادو ہوگا اس کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے۔ بالفرض کسی جگہ سے انکم آ رہی ہے تو وہ جو روپیہ پیسہ ہے
اس کا ایکسٹرا لیکیج ہوتا ہے، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بے سکونی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بچے جوان ہیں تو ان کے رشتے نہیں ہوتے، اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو تعلیم والی سائڈ پہ ان کو ناکامی ہوتی ہے، اور گھر میں ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں، جسم ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے، کوئی گردے کا مریض بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بیماری بن جاتی ہے۔ تمام جسم کے ٹیسٹ کرانے کے باوجود بیماری ٹیسٹوں میں نہیں آتی، تو یہ سمجھ لیں بغیر حساب کتاب کے کسی کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ علامات ہیں تو جادو ہے۔ جادو کے بچاؤ کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ گھروں میں بلند آواز سے 40 دن تک سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم 40 دن تک بلند آواز سے اور ریکارڈنگ چلائیں، اور وظیفہ کم از کم 13 تسبیحاں 1300 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، یا رقیب ہو یا حافظ ہو، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ عمل کرنے سے ہی جادو ضائع ہو جائے گا۔ اور جو جنات والے لوگ ہیں وہ پڑھا کریں یا قہار ہو، 40 دن میں 1,25,000 دفعہ پڑھیں یا قہار ہو۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جنات آہستہ آہستہ ضائع ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور جنات والے جو لوگ ہیں وہ علاج پرہیز سے بہتر ہے، ان کے لیے تھوڑی سی میں پرہیز بتاؤں گا جو پریکٹیکل لائف میں میں نے دیکھی ہے، لوگوں کے علاج کر رہا ہوں، اس سے بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو جنات والے لوگ ہوتے ہیں میکسیمم 95% ان کا بی پی لو ہوتا ہے، دوائیاں کھانے کے باوجود بھی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ان کا وظیفہ میں نے بتا دیا، یا قہار ہو، اور لال کپڑے دوران روحانی علاج، پرماننٹ نہیں، دوران روحانی علاج، جب تک آپ ٹھیک ہوتے ہیں کالے کپڑے اور سرخ کپڑے نہ پہنا کریں، جنات ان پہ بڑے عاشق ہوتے ہیں۔ اور فوتگی والے گھر پہ آپ پرہیز کیا کریں، جو جنات والے لوگ ہو جن کو جنات کی مرض ہے، فوتگی والے گھر پہ نہ جایا کریں۔ تیسری، چلے والے گھر پہ نہ جایا کریں، جہاں پہ کوئی بچہ کسی کا پیدا ہوا وہاں پہ بھی پرہیز کیا کریں۔ یہاں پہ جنات جو ہے بڑے چڑھتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے اور نمودار ہوتے ہیں۔ ابھی اسی موضوع کو میں ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ آگے ایک اور موضوع ہوگا جنات کے بارے میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔